السبیل، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے اتنے لوگوں کی تشریح کرنا، وہ بھی آج کے اس خطاب کے اندر شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکے، اس لیے پہلے تو ہم اس چیز کو اٹھاتے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہے۔ ان چیزوں کا نمبر بعد میں آئے گا۔ حقوق العباد کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی اور ان کو بہت سے نام سکھائے، ان کی عظمت اور ان کے مقام کو بلند رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آئے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کہتا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستكبر وكان من الكافرين۔ سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، اور سب نے کر بھی لیا۔ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کر لیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور سجدہ کیوں نہیں کیا، اس کی بھی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی۔ انکار کیا، ابا، منکر ہوا، نہیں کریں گے سجدہ۔ کیوں نہیں کیا؟ وَاسْتَكْبَرَ، تکبر میں آ گیا، غرور آ گیا اس کے اندر، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ غرور کیا آ گیا؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی۔ اور غرور کیا تھا اس کے اندر؟ آئے اللہ، میں آدم کو سجدہ کروں گا، میں ان کو، جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس کے سامنے سجدہ کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ سے، اور اس کو مٹی سے۔ تکبر دیکھیے یہیں سے آیا، کیا کہا؟ تو نے مجھے مٹی، آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، کیا آگ مٹی کو سجدہ کرے گی؟ کیا آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ ابا، انکار کر دیا، نہیں کریں گے۔ واستکبر، یہی تکبر تھا اس کے اندر کہ آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پھر روح ڈالی، روح ڈالنے کے بعد ان کو بہت سے نام سکھلائے، نام سکھلانے کے بعد ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کا محدود حکم تھا اور محدود وقت کے لیے تھا۔ اس سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی ہے کہ دیکھو اللہ نے خود حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہذا اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ بندوں کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جو حکم جس وقت تھا، اس وقت تمام فرشتوں کے لیے وہ چیز عبادت تھی، اور اللہ کا حکم ماننا ضروری تھا، سب نے مانا بھی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ مٹی کے سامنے نہیں جھکے گی، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا اور نکال دیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ابلیس نے صرف آدم کو سجدہ ہی تو نہیں کیا، بقیہ کس چیز کی کمی تھی؟ غور کریے گا، کیا وہ عبادت نہیں کرتا تھا؟ کیا وہ شرک کرتا تھا؟ کیا وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا۔ ابلیس کو یہ بھی انکار نہیں تھا
وہ اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، اور عبادتیں تو اتنی کرتا تھا کہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں 4 انگلی کے برابر بھی الا موضع 4 اصابع، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے سر نہ رکھا ہو سجدے میں، جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے اللہ رب العالمین کی؟ ہم اور آپ کیا سجدے کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اتنے سجدے تھے ابلیس کے، اتنا وہ سجدہ کرتا تھا کہ ما فیہا موضع 4 اصابع، کوئی 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو، سجدہ نہ کیا ہو عبادت، لیکن اس کے باوجود اس کو نکال دیا اللہ نے کہ اب تیری ضرورت نہیں، راندہ درگاہ کر دیا۔ اے بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، ساہوکاروں، چودھریوں، تہجد گزاروں، بڑی بڑی لمبی داڑیاں رکھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والوں، لیکن اپنے بھائیوں کا حق مار کے کھا جانے والوں، ان پر ظلم کرنے والوں، شادیوں میں اپنی بیٹی کو 8-10 لاکھ کا جہیز دے کر، فارچونر اور 4 ویلر دے کر پوری فراست سے اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا حق مار کر کھا جانے والوں، غور کرو عبادت میں شیطان بھی پیچھے نہیں تھا، اس نے اتنے سجدے کیے اس زمین کے اوپر کہ اس کے سجدوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو، اس نے اللہ کی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اس نے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی، اور وہ شیطان اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا انکاری بھی نہیں تھا، لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، صرف ایک حکم اور نکال دیا گیا۔ یہاں تو زمین و جائیدادیں قبضہ کیے بیٹھے ہیں، سگا بھائی سگے بھائی کو کھایا جا رہا ہے، بھائی اپنی بہنوں کا حق مار کے کھائے جا رہے ہیں، باپ اپنی بیٹیوں کا حق مار کے کھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں بہت سوچ سمجھ، میں نے پوچھا تھا فاروق عبداللہ صاحب سے کہ آپ کی کمیٹی کی طرف سے کوئی موضوع ہے مجھے یا میں اپنی طرف سے رکھ لوں؟ میں نے کل یا پرسوں ہی پوچھا تھا تو شیخ نے کہا کہ نہیں ہماری طرف سے تو کچھ نہیں، اصلاح معاشرے پہ رکھیں تو بہتر ہوگا، ورنہ آپ جیسا بہتر سمجھیں۔ تو بہت سوچ سمجھ کر میں نے اس ٹاپک کو اٹھایا کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج حاجی ہی سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہو گئے بس پار صاف، یہاں مرے ڈائریکٹ جنت الفردوس میں داخل۔ یہاں جو آدمی بیچارہ جس کی فجر کی نماز کبھی جماعت سے نہیں چھوٹتی وہ سمجھتا ہے کہ ہم مرے اور سیدھے جنت کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، ہم تو ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، ہم فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں شیطان نے 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے حق دے دیا آدم کو سجدہ کرو، اب یہ حقوق العباد میں شامل ہے، تم آدم کا کو سجدہ کرو تو آدم کا حق ادا ہوگا، اور نہیں وہ حقوق اللہ میں کمی نہیں کرتا تھا، حقوق العباد میں کمی کی راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں کمی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے آدم کا حق ادا نہیں کیا، نکال دیا گیا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ نماز پڑھنے والوں سوچو، بے نمازیوں سے تو آج ہمارا کوئی خطاب ہی نہیں ہے، ان سے تو ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہاں تو ہم تہجد گزاروں کو مخاطب کر رہے ہیں، یہاں تو ہم ان نمازیوں اور فجر کے میں جماعت نماز پڑھنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، ذرا نماز پڑھنے جا رہے ہو ذرا سوچو کہ ہم کسی کا حق تو نہیں مار رہے ہیں۔ سوچئے گا، جائیے گا اور ٹھنڈے دل سے سوچئے گا سوتے وقت۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، داڑھی سہلاتے ہوئے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ پر بہت بڑا احسان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ عبادت اللہ ہی کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، اور اس کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ۔ حقوق العباد میں جو رشتے آئے ہیں وہ بعد میں اس کا تذکرہ۔ پہلے یہ بتا دوں کہ بندہ دیکھیے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا بخاری شریف پڑھیے، کتاب و بدل وحی اٹھائیے، پہلا ہی وہ حدیث انما الاعمال بالنیات کے بعد آپ جب کتاب و بدل وحی پڑھیں گے تو پہلی حدیث میں لمبی حدیث ہے آپ کو ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
कई दिन का खाना ले जाया करते थे। गारे हिरा के अंदर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करते थे कि एक दिन जिब्राइल अमीन आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गए और बैठने के बाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हालांकि अभी आप नबी नहीं बने हैं, अभी आप रसूल नहीं बने हैं, अभी कुरान की कोई आयत नबी अकरम पर नाजिल नहीं हुई है, ये पहला वाकया है, पहला मौका है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गए और कहा, इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो। क्या कहा? इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो वही जवाब था ही, और फितरी तौर पर जिस इंसान ने कभी कोई किताब न पढ़ी हो, जिसको कोई पढ़ाया ना गया हो, उसका वही जवाब होगा। और वही जवाब अल्लाह के नबी ने दिया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। पहले तो डर गए, ये आया कौन है, आज तक कोई नहीं आया गारे हिरा में, ये कौन है? और आते ही मुझसे कह रहा कि पढ़ो, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसने मुझे पकड़ा, अपने सीने से लगाया और उसने इतनी जोर से मुझे दबाया कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसने इतनी जोर से मुझे दबाया कि मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद तो उसने छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर उसने कहा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। जाहिर बात है आपने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। जिब्राइल अमीन ने फिर पकड़ा, पकड़ने के बाद अपने सीने से दबाया और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद मैं छोड़ा, छोड़ने के बाद फिर कहा, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। बार बार तुम मुझसे पढ़ने के लिए कह रहे हो, मैंने तुमको जवाब दिया कि मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। बात दूसरी रिवायतों में यहां तक आता है कि अल्लाह के नबी ने तीसरी बार उससे कहा, माज़ा करो। मुझसे बार बार कहने वाले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं, जबकि मेरा जवाब यह कि माना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो अब आप ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। बार बार कह रहे हो पढ़ो, तो तुम ही बताओ मैं क्या पढ़ूं। पकड़ा, फिर दबाया, और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे फिर महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। और उसके बाद में छोड़ा, और छोड़ने के बाद कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें नाजिल हुई नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। जिब्राइल ये पढ़ने के लिए जब कहा कि ये पढ़ो, पढ़ाया, और उसके बाद में चले गए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। अभी आपको पता नहीं है, अभी ये भी नहीं मालूम कि मैं अल्लाह का रसूल बना दिया गया हूं, अभी ये भी नहीं मालूम कि ये था कौन, लेकिन इस हादसे से आप डर गए। और इतना डर गए कि आपने रात ही में वो गारे हिरा छोड़ दी और वहां से दौड़े, अपने घर की तरफ गए। और जैसे ही अपने घर में एंट्री लेते हैं, बुखारी किताबों पर दिल वही के अल्फाज हैं, अपने घर में घुसते हैं, हजरत खदीजा से कहते हैं, खदीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या खदीजा, ज़म्मिलूनी या खदीजा, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, ऐ खदीजा मुझे कंबल उड़ाओ, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे डर लग रहा है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कंबल डाल दिया, कोई चादर डाल दी, उड़ा दिया आपको। हत्ता ज़हबा अन्हु रौ, जो खौफ, जो दहशत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में लगी हुई थी कि वो कौन था, क्या था, कोई जिन्नात का साया तो नहीं था, कोई शैतान का असर तो नहीं था, क्या था वो, कौन था, कितनी ताकत थी उसके अंदर,
لیٹے رہے اور اس وقت تک لیٹے رہے جب تک کہ یہ خوف، یہ دہشت نبی اکرم کے دل سے جب تک دور نہیں ہو گئی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ بیان کیا۔ آئے خدیجہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا، آئے خدیجہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج کوئی آیا اس نے مجھ سے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، میں نے کہا ما انا بقاری، پورا واقعہ بیان کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا۔ خدیجہ اس نے اتنی تیز دبایا کہ مجھے لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی شیطان تو نہیں، کوئی جنات کا سایہ تو نہیں، کیا ہے؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کے جانے کا خدشہ لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت خدیجہ کو جب یہ پورا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم کے جو اوصاف بیان کیے، آپ کے بارے میں جو کچھ بتایا، جو کچھ بیان کیا، اس کو سنیے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسم المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میرے بھائیوں، یہ اوصاف حمیدہ بیان کیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم کے۔ یہ وصف، یہ وشیشتائیں، یہ اوصاف محمد رسول اللہ کے اندر اس وقت بھی تھے جب آپ نبی نہیں بنے تھے۔ میرے بھائیوں، پھر نبی بن جانے کے بعد، رسول بن جانے کے بعد آپ نے ان رشتہ داریوں اور ان حقوق کو کتنا ادا کیا ہوگا۔ جب رسالت سے پہلے، نبوت سے پہلے جب نبی اکرم کا یہ حال تھا، غور کرو، حضرت خدیجہ نے کہا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیوں ہے؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر کوئی جنات، کوئی شیطان کیسے حملہ کر سکتا ہے؟ نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا ریزن بتایا ہے، اس کی وجہ بتائی ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ تو قرابت داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں۔ رشتہ داریوں کو کاٹنے والوں سنو، یہ پہلا وصف حضرت خدیجہ نے بیان کیا، اور یہ نبی اکرم کے اندر پہلا وصف اس وقت بھی موجود تھا جب آپ نبی نہیں بنے تھے، جب آپ رسول نہیں ہوئے تھے۔ غور کیجئے، جس نبی کی تعلیم، جس نبی کا معمول یہ رہا ہو، عادت نبی بننے سے پہلے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی رہی ہو، نبی بننے کے بعد اس نے رشتہ داریوں کے مقام و مرتبے کو کتنا بلند کیا ہوگا اور کتنا اونچا کیا ہوگا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکلا، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو بوجھ سے دبا جا رہا ہے آپ اس کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتے ہیں اور اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کوئی کر کے دیکھ لے، انسلٹ ہو جائے گی، اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ چیئرمین ہے صاحب علاقے کا، میں اس کا آدھا بوجھ اپنے سر پہ لاد کے اس کے گھر تک پہنچاؤں گا، عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کا بوجھ اپنے سر پہ لادوں؟ تحمل الکلاب، تو بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقسم المعدوم، آپ تو محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں، آپ ان کے کام آتے ہیں۔ جو کمائی آپ نے کمائی ہے، بکریاں چرا چرا کر، جنگلوں میں جا جا کر، کپڑا بیچ بیچ کر، آپ نے بزنس کر کے، پھیری کر کے، تجارت کر کے جو آپ کماتے ہیں، آپ محتاجوں پر وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ تو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو ان کو کما کر دیتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ کے اندر چوتھی خوبی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی مہمان بھوکا نہیں جاتا ہے، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن مہمان کی مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دیتے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مشکل حالات میں بھی آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کا ساتھ دیتے ہیں، راہ گمگشتہ کو آپ راستہ دکھاتے ہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، حضرت خدیجہ نے
یہ نہیں کہا کہ آپ تو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، کئی کئی دن کا کھانا لے جاتے ہیں اور آپ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، آپ تو صرف اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ خوبی بیان نہیں کی۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ کو اللہ ضائع کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ رسوا کر ہی نہیں سکتا، آپ کو اللہ برباد کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ حقوق العباد کا لحاظ رکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مشکل حالات میں امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ خوبیاں آپ کے اندر ہیں، تو پھر آپ کو اللہ برباد کیسے کر سکتا ہے، آپ کو اللہ ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، یہ ہے حقوق العباد۔